شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بچی اکیلی تنے تنہا تھی، اکلوتی بیٹی. اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. باپ نے جب تک سنبھالا پھر باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا، باپ بھی انتقال کر گیا. اب نگرانی کرنے والا کوئی نہیں. آج ہماری اولاد ہمارے ہوتے ہوئے، نگرانی ہوتے ہوئے کیا کیا کر ڈال رہی ہے. تو اگر نگرانی نہ رہے، ان کا خیال نہ رہے تو کہاں جائے گا معاملہ. ابھی تو کچھ بھی ماں باپ کا ڈر ہے. اور اپنی اولاد کو روزانہ تعلیم لے کر بٹھاؤ. کوئی کتاب دینی، تاریخ کی، نبیوں کی سٹوریز ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، وہ سناؤ. صحابیات کے واقعات سناؤ تاکہ ان کے دل میں ایمان تازہ ہو جائے، ان کی تربیت نہایت عمدہ ہو جائے. تو اب لڑکی رہ گئی بالکل اکیلی، تنہا رہ گئی. ظاہری بات ہے کہ جب تنہا رہ گئی لڑکی تو آزاد ہو گئی، آوارہ ہو گئی. کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. سوئمنگ پول میں جاتی تھی، لڑکوں کے ساتھ تیرتی تھی. یہ سلسلہ چلتا رہا. باپ کا انتقال ہو گیا. باپ کا جب انتقال ہو گیا تو ایک دوست کے خواب میں وہ باپ آیا، اور باپ کا حال آخرت میں بہت خراب تھا. برزخ کا عالم بڑا بھیانک ہوتا ہے. حدیث میں فرمایا کہ قبر میں نکیرین آئیں گے. نکیرین یعنی جو ایمان والا نہیں ہے اس کے قبر میں اجنبی قسم کے ڈراؤنے فرشتے آئیں گے سوال پوچھنے کے لیے. اور جو ایمان والا انتقال کر جائے گا اس کو پوچھنے کے لیے بشیر اور مبشر آئیں گے. اچھی شکل والے فرشتے آئیں گے ایمان والوں کو سوال پوچھنے کے لیے کہ ان کا دل خوش ہو جائے گا، دیکھ کر صحیح جواب دے دیں گے. باپ کا حال بڑا خراب ہے، برزخ کے اندر عذاب میں مبتلا ہے. اس نے دوست سے کہا دوستی کا حق ادا کر. کیا حق ادا کروں؟ کہا میری ایک بیٹی فلان محلے میں رہتی ہے، اس کو جا کر کہ مجھے ایصال ثواب کرے. جب وہ ایصال ثواب کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے ثواب کی برکت سے یہ عذاب میں کمی آ جائے. اس کے لیے کچھ کر. اس نے کہا میں خواب میں کہا کہ میں کل ضرور جاتا ہوں، تیری بیٹی سے ملتا ہوں، مجھے کیا حرج ہے ملنے میں. تو بیٹی سے ملنے کے لیے نکلا. دوسرے دن محلہ پوچھا، ایڈریس پوچھا. لوگوں نے کہا وہ تو بڑی آوارہ لڑکی ہے بھائی، اس کا تو دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ تو آوارہ لڑکوں میں رہتی ہے، بے پردہ رہتی ہے، پردے کا اس کو لحاظ نہیں ہے. ارے بھائی پردہ یہ تو عورت کی حفاظت کی چادر ہے. پردہ یہ تو حیا کا زیور ہے. عورت کے لیے قیمتی زیور حیا ہے، اور یہ پردہ حیا ہے. وہ بے حیا ہے، تیرے ساتھ برا سلوک کرے گی، مذاق اڑائے گی. تیری داڑھی ہے، ٹوپی ہے تو تیری مذاق اڑائے گی. کا مذاق اڑائے تو اڑائے، لیکن میرے کو جانا ہے اس کو. وہاں محلے میں کسی نے بتایا کہ وہ تو نوجوان لڑکوں کے ساتھ سوئمنگ پول میں گئی ہے، سمندر کے اندر. خیر کوئی بات نہیں، میں وہاں جاتا ہوں. لوگوں نے بہت سمجھایا کہ مت جاؤ، کچھ فائدہ نہیں. اس لڑکی بالکل آوارہ لڑکی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے پاس جانے کا. کہا نہیں، میں نے میرے دوست کو وعدہ کیا ہے، میں جاؤں گا. سمندر کے کنارے پر وہ لڑکی تیر رہی تھی سوئمنگ کاسٹیوم کے اندر. آواز دیا کہ اے لڑکی تو فلان کی بیٹی ہے. کہا میں اس کی بیٹی ہوں. بول کیا ہے؟ کہا تیرا باپ بہت تکلیف میں ہے. اس نے مذاق اڑائی اور پانی اٹھا کر کے اس کے اوپر پھینکا، اور خوب جو ہے ٹھٹھا کیا دوستوں کے ساتھ مل کر کے. دیکھو یہ میرے باپ کا بڑا ہمدرد آیا ہے. کہا بیٹا دیکھ، بات پہنچانی تھی، میں نے تجھے پہنچا دی، اب تیری مرضی کی بات ہے. اس نے پانی اور پھینکا میرے اوپر، چلا آیا بیچارہ. چند دن کے بعد اپنے دوست کو دیکھا تو جنت کی کیاری میں گھوم رہا ہے، آرام سے چل پھر رہا ہے جنت کے باغ کے اندر. تو دوست نے کہا بھائی تیرا حال تو بالکل بدل گیا. کہا یہ میری بیٹی کی برکت سے ہوا ہے. تیری بیٹی کے پاس تو میں گیا تھا، اس نے تو بڑا برا سلوک کیا میرے ساتھ. کہ یہ برے سلوک میں ہی اللہ نے میرے لیے گلزار بنا دیا. وہ کیسے؟ تو کہا جب تو نے اس کو کہا کہ تیرے باپ کے لیے ثواب کا کوئی کام کر، وہ عذاب میں مبتلا ہے، تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے تیرے اوپر پانی پھینکا. وہاں ایک چڑیا کا بچہ پیاسا چونچ کھولے ہوئے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کے منہ میں پانی ڈال دے. پیاسی چڑیا کے بچے کے منہ میں پانی ڈال دے.
جب تیری مذاق اڑاتے ہوئے اس نے پانی ڈالا تو چند قطرے پانی کے چکے 3-4 مرتبہ ڈالا، تو بچے کے چڑیا کے بچے کے منہ میں اور چونچ میں کئی مرتبہ پانی چلا گیا، اور چڑیا کے بچے نے دعا کی کہ اللہ جس نے بھی یہ پانی ڈالا ہے اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چڑیا کے بچے کی سن لی اور ہماری مغفرت ہو گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شاہ صاحب نے عجیب نتیجہ نکالا۔ نتیجہ یہ نکالا کہ دیکھو نافرمان اولاد کام آ گئی تو فرما بردار اولاد ہوگی، دیندار ہوگی، نیک ہوگی، ان کو نماز سکھایا ہوگا، دین سکھایا ہوگا تو یہ کتنی کام آئے گی آخرت میں، اپنے ماں باپ کے کام آئیں گے۔ جو بچے بلوغ سے پہلے چلے گئے وہ بھی ماں باپ کے لیے سفارشی بننے والے ہیں، اور جن کو ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ کتنا کام آئے گا۔